جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کا جیون کیا ہے، یعنی انسان کو یہ جیون کس مقصد سے ملا ہے؟ اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانو اور اپنے جیون کا صحیح مقصد جانو کہ اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ طریقہ ہے عقل کی دلیل سے جیون کا مقصد پہچاننے کا اور سنسار کے سچے مالک کو پہچاننے کا۔ اب اس کے بعد آپ قرآن میں چیک کریں، قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت سے آپ اس کائنات میں غور کریں اور اپنے جیون کے مقصد پر غور کریں۔ اللہ کی خاموش قدرت سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا۔ میرے بندے، میں نے تجھے اکیلے پیدا کیا اور اپنے لیے پیدا کیا۔ سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے۔ تو بچہ ماں کے پیٹ سے اکیلا باہر آتا ہے۔ بالکل عقل کی دلیل کے حوالے سے یہ بات اسپشٹ روپ سے سچ ہے بالکل۔ تو میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا، تجھے دنیا میں اکیلے بھیجا اور اکیلے اس دنیا سے تجھے بلاؤں گا۔ تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انسان دنیا سے اکیلے ہی جاتا ہے، کسی رشتے ناتے کو، کسی کو بھی جو ہے ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے۔ ہاں، دنیا میں تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی خاموش قدرت پہ غور کریں۔ میرے بندے، دنیا میں تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب محبتیں گرج کی ہیں۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز کو یہیں پر چھوڑ کر اکیلا خالی ہاتھ جاتا ہے۔ میرے بندے، دنیا میں سب محبتیں گرج کی ہیں، ہاں ایک میں ہی ہوں جو بنا غرض کے تجھ سے محبت کرتا ہوں، بنا سوارتھ کے، بنا مطلب کے۔ اللہ ہی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ جب انسان کے شریر میں سے روح، آتما نکل جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی پڑی رہ جاتی ہے، انسان کا جو ہے ارتھی جو شریر ہے وہ رہ جاتا ہے، تو گھر والے خود اپنے کرموں سے دکھاتے ہیں کہ جو کام کی چیز تھی وہ شریر میں سے نکل گئی، اب ہمارے یہ کسی کام کا نہ رہا، لہذا جلدی اسے لے جاؤ اور جلدی اس کو دفنا کے آؤ۔ گھر والے خود کہتے ہیں کہ جلدی لے چلو، جلدی کرو، جلدی دفنا کے آؤ، ورنہ پھر بدبو آنے لگتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر محبت مطلبی ہے، غرض کی ہے۔ کوئی انسان گناہ کرتا ہو، اس کے پریوار والوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ گناہ کرتا ہے، کیا تم اس کے گناہ میں سازی ہو؟ تو وہ منع کر دیں گے، ہمیں کیا مطلب، ہمیں تو کہیں سے بھی کما کے لا، گناہ کر کے لا، کہیں سے بھی لا۔ بھائی گناہ کرے گا تو اس کا بوال اس کے اوپر ہوگا، ہمیں تو کھانے کو چاہیے۔ تو کوئی گناہ میں شریک نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان دنیا سے اپنے کرم خود کر کے جاتا ہے اور اس کا بدلہ پاتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا سنسار کے سچے مالک کا اعلان ہے کہ توبۃ نصوحا، کہ میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے پہلے ہی چھوڑ دے اور میرا بن جا اور مجھ سے معافی مانگ۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تجھے لوگ اپنے کندھوں پر تیری ارتھی کو لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا میری طرف۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے لوٹ جا میری طرف۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس سے دھیان کو ہٹا اور میری طرف دھیان کو لگا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت جو انسان کے ساتھ چل رہی ہے اس پر باریکی سے غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نرمی کا، گرمی کا، اکڑنے کا، جھکنے کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان کے اندر جھکنے کا مادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کو جو ہے، جب انسان باریکی سے غور کرتا ہے کہ بھئی میں تو نہیں چاہتا مجھے دکھ ملے، تکلیف ملے، پریشانی ملے، لیکن کوئی ایک ہستی ہے جو مجھ پہ دکھ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، تکلیف بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، بیماری بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت، موت یہ کوئی انسان کے بس میں تو ہے نہیں چیز۔ یہ بھائی کوئی انسان تو موت دے نہیں سکتا ہے، کوئی انسان تو دکھ دے نہیں سکتا، تکلیف دے نہیں سکتا، بیماری دے نہیں سکتا، یہ تو سنسار کے سچے مالک کا کام ہے۔
تو یہ بھی انسان جانتا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے دنیا میں، کوئی بھی انسان مجھے بیماری دے نہیں سکتا ہے، موت دے نہیں سکتا ہے، دکھ تکلیف دے نہیں سکتا ہے، یہ میرا بنانے والا کوئی ہے جس کا کنٹرول میرے اوپر ہے، اور وہ اس دنیا میں دکھتا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دکھ تکلیف کا آنا ہر انسان کے ساتھ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ انسان اپنے مالک اللہ کو پہچانے کہ وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اب طاقتور ہے اور طاقتور کے آگے ہی سر جھکانا چاہیے، اور انسان یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ بھئی دنیا میں کوئی انسان، کوئی چیز میرے دکھ کو دور نہیں کر سکتی، کوئی بھی جو ہے دنیا کی کوئی بھی چیز میری دکھ تکلیف پریشانی بیماری کو ختم نہیں کر سکتی، مجھے موت سے نہیں بچا سکتی۔ تو لہٰذا اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اسی سے مانگا جائے اور اسی کے آگے سر جھکایا جائے۔ یہ قدرت اسی لیے تو جاری اور ساری ہے انسان کے اندر، تاکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ بندے پہ دکھ تکلیف بھیجے گا تو بندہ اللہ کو پہچانے گا کہ کوئی طاقتور ہستی ہے جس کی بادشاہت میرے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو اللہ ہی کے آگے انسان سر جھکائے اور اللہ ہی کو پکارے۔ اسی قرآن میں کہا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کے آگے سر جھکاؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر انسان عقل کا صحیح استعمال کر کے غور کرے تو صحیح مالک کو پہچان سکتا ہے۔ اب جیسے زندگی اور موت دینا اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے، ویسے تو ہر کام، کوئی بھی کام ہو، اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن موٹے طور پر اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ جب کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو انسان، یا غریب کیوں نہ ہو، جب اس کی موت اللہ بھیجتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی موت کو روک نہیں سکتی، ایک سیکنڈ بڑھوا نہیں سکتے۔ اگر کوئی طاقت ہے تو آپ لاؤ، آپ 33 کروڑ دیوی دیوتا پوج رہے ہو، آپ جو ہے زمین کی پوجا کر رہے ہو، زمین سے کہو کہ ذرا موت کو روک کے دکھا دے۔ آپ آسمان کی پوجا کر رہے ہو، سورج کی پوجا کر رہے ہو، سورج سے کہو ذرا موت کو روک کے دکھا دے۔ ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، ستاروں سے کہو ذرا جو موت کو روک کے دکھا دے۔ انسانوں کی جو ڈھونگی بابا بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، ان کے آگے سر جھکا رہے ہو، ان سے کہو ذرا موت کو روک کے دکھا دو۔ ہوائی فائر نہیں، بہت کہاوتیں اڑا رکھی ہیں لوگوں نے کہ فلاں نے فلاں کی موت کو روک دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ سب جھوٹی کہاوتیں ہیں۔ دلیل کے اعتبار سے اپنی آنکھ سے دیکھو اس چیز کو، جب سمجھو بات کو، ہوائی بات پر یقین مت کرو۔ ان سے کہو بھائی کہ ذرا موت کو روک کے دکھا دو۔ ارے دوسرے کی تو دوسرے کی رہی، اپنی موت کو روک کے دکھا دے۔ پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ان مورتیوں سے کہو کہ انسان کی موت کو روکنا تو بہت بڑی بات ہے، جو ان کے اوپر مکھی ہگ جاتی ہے اس کو صاف کر کے دکھا دیں۔ اگر ان کے پاس میں جو ہے لڈو وڈو پڑے ہوں اور مکھی ان سے چھین کر لے جائے ایک تنکا، ایک دانہ، تو اس کو روک کے دکھا دیں۔ تو بھئی پتھر کے خدا بھی کمزور اور جو ان کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی بے عقل اور کمزور۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ جب دکھ تکلیف پریشانی موت یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، تو اللہ ہی کے سامنے سر جھکا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دکھوں کو دور نہیں کر سکتا، تو اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلا، سیدھی سی بات ہے۔ مگر انسان اپنے گھمنڈ میں، اپنے اہنکار میں منمانی کرتا ہے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکاتا ہے اور اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اسے ہوش نہیں ہے کہ مجھے یہ بھگتنا پڑے گا موت کے بعد جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں۔ جب آپ اللہ کی تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت پر، ایک ذرہ برابر قدرت پر بھی غور کریں گے تو کوئی چیز بنا مقصد اور بنا مطلب کے نہیں بنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کھانا کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ بھوک مٹ جائے، تو اللہ نے ہی بھوک رکھی اور اسے مٹانے کے لیے ذریعہ کھانے کو بنا دیا۔ حالانکہ کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، روٹی سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ کے حکم سے بھوک مٹتی ہے۔ مگر اس میں امتحان لیا ہے کہ انسان اس کھانے پر یقین کرتا ہے یا اس کھانے کے ذریعے سے اپنے سچے مالک کو پہچانتا ہے۔ اگر کھانے پر یقین کرے گا کہ کھانے سے میری بھوک مٹی تو کھانے کا شکر ادا کرے گا پھر۔ لیکن اگر باریکی سے غور کرے گا کہ بھئی زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے جو زمین اپنے اندر سے گیہوں کو اپچا دے، گنے کو میٹھا کر دے، یہ اللہ کی قدرت سے جو ہے زمین میں سے گیہوں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے زمین میں سے روزی نکلتی ہے، جو اس کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، تو پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
دنیا کی چیزوں کی شکلوں میں خدا کو پہچانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی کاریگری کو پہچانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی اجنبی ہوتے ہیں، ان میں کوئی محبت نہیں ہوتی، اور لڑکے کے چاہے چوٹ لگ جائے لڑکی پر اثر نہیں ہوتا، لڑکی کے لگ جائے تو لڑکے کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت جو ہے اس کی محبت ڈال دیتی ہے شادی ہونے کے بعد۔ تو اگر لڑکے کے لگ جائے چوٹ تو لڑکی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ محبت کا اثر ہے نا۔ تو یہ اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پہ ہم پہچانیں، اس پہ ہم غور کریں۔ مگر یہ دنیا کی ساری محبتیں عارضی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ غور کریں کہ انسان کی جو ہے اسی زندگی کے جو ہے کئی رخ بدلتے ہیں، کئی رنگ بدلتے ہیں۔ پہلے بچہ ماں باپ کے پاس رہتا ہے تو وہ ماں باپ کی یادیں ہوتی ہیں، الگ جیون ہوتا ہے، ماں باپ کو کما کے دیتا ہے، اور پھر شادی ہونے کے بعد پھر ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے، پھر اس کا میاں بیوی کا الگ جیون ہوتا ہے، الگ دھیان ہوتا ہے، پھر ماں باپ کہیں اور میاں بیوی کہیں رہ رہے ہیں۔ اب اس جیون کے سفر میں انسان کا امتحان ہے، مرد عورت کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی کے راستے شروع سے ہی سامنے کر دیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اب وہ امتحان چل رہا ہے، جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے امتحان چلتا رہتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے، اسے راضی کرتا ہے، تو موت کے بعد اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اور دنیا کی کھیل تماشے میں بھٹک کر مر جاتا ہے تو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اب انسان کوئی پتھر کا بت تو ہے نہیں کہ نہ چل سکے، نہ پھر سکے، نہ بول سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ انسان کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے۔ بچپن میں انسان کا جیون کھیل کود ہوتا ہے، کھانا پینا، رونا ہنسنا، یہی جیون ہوتا ہے ماں باپ کے سائے میں۔ پھر جب انسان بچپن سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر اور سپنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر قدرتی اعتبار سے ہم بستری سمبھوگ سیکس کی خواہش پرمنے لگتی ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے اندر ہے۔ یہ سیکس کا جو مطلب ہے قدرت کا، یہ بھی مطلب یہ ہے کہ تاکہ اس کے دوارا دنیا میں اور روحیں بھیجی جائیں۔ تو یہ انسان کے اندر خواہش پیدا کر دی، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی یہ خواہش انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اب اس میں اللہ کی قدرت میں غور کریں ہم کہ ایک ہی نطفے سے، ایک ہی ویریے سے، گندے پانی قطرے سے اللہ تعالیٰ لڑکا بنا دیتا ہے، اور ایک ہی نطفے سے لڑکی بنا دیتا ہے۔ اب لڑکی اور لڑکے میں کتنا فرق ہے۔ آپ دیکھیں لڑکی کی کھال کو اللہ نے نرم بنایا ہے، اور جوانی میں اس کو حسن مل جاتا ہے، خوبصورتی مل جاتی ہے۔ لڑکے کی کھال کو سخت بنا دیا اور لڑکی کی کھال کو نرم بنا دیا، اور اسے حسن خوبصورتی دے دی، تاکہ لڑکا سیکس کرنے کے لیے، ہم بستری سمبھوگ کرنے کے لیے اس پہ لپک کے پڑے، اور وہ سمبھوگ کرے، ہم بستری کرے، اور پھر اس کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں بچہ رہ جائے، اور دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا ذریعہ بن جائے، اور انسان دنیا میں آئیں امتحان دینے کے لیے۔ پتی اور پتنی کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اللہ نے، لیکن اس میں اعلان کیا کہ یاد رکھ، انجام کو نہ بھول، تو دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلے جانا ہے۔ یہ سب محبتیں عارضی ہیں اور غرض کی ہیں اور کچھ سمے کی ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو اللہ کو دنیا میں راضی کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا کی ہر چیز موت پر چھوٹ جائے گی، تو یہاں سے اکیلا جائے گا، لہٰذا اللہ کو راضی کر، ان دنیا کے کھیل تماشے میں پورا دھیان مت لگا، صرف جائز ضرورت پوری کر۔ تو یہ جو ہمیں دنیا میں رشتے ناطے ملے ہیں، میں ان کا مہتو بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کی خاموش قدرت سے کہ کیوں دیے ہیں رشتے ناطے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماں سامنے آتی ہے تو اسے کچھ اور جذبات اور کچھ اور خیالات سے، کچھ اور سوچ سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے جذبہ الگ پیدا کیا ہے۔ بہن یہ کیوں کیا ہے پیدا؟ تاکہ ماں کی رکشا کر سکے انسان۔ بہن سامنے آتی ہے تو اسے کچھ اور جذبات سے دیکھتا ہے اور خیالات سے دیکھتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی انسان کے اندر شیطانیت پیدا ہو جائے تو وہ غلط نظر سے دیکھے، شیطان کا شکار بن جائے، لیکن اچھے جذبات سے دیکھتا ہے بہن کو۔ کیوں اللہ نے رکھا ہے یہ؟ تاکہ بہن کی رکشا کر سکے۔ بہن، بیوی، بیٹی کے علاوہ ہم دیکھیں کوئی غیر عورت سامنے آئے تو اسے کچھ اور ذہنیت سے، کچھ اور خیالات سے دیکھتا ہے، تو اس کا امتحان ہے کہ پرائی عورت کو گندے خیال سے مت دیکھ، اپنی خواہش پوری کر جائز طریقے سے، اپنی بیوی کے طریقے سے۔ تو اس کے لیے جو حلال ہے، پہلے اللہ کے نام پہ عورت کو آدمی حلال ہوگا،
آدمی کو عورت حلال ہوگی تب اس کے بعد میں اپنی خواہش پر پوری کر بیوی سے۔ کسی پرائی عورت کو گندی ذہنیت سے مت دیکھ۔ اگر انسان اس اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اور نہ دیکھے گا، اپنی نگاہیں نیچی کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں جنت میں اسے حور عطا فرمائے گا۔ ہر حلال کا، ہر اللہ کے حکم کا انعام ہے الگ الگ۔ اگر انسان اپنے آپ کو گناہ کے مزے سے بچائے، برائی سے بچائے، اللہ کے حکم پورے کرے، اپنے دف کو مارے، سچائی پہ چلے، بھلائی پہ چلے، برے کام نہ کرے، تو ہر عمل کا اللہ کے حکم کا ثواب ہے اور اس کا بدلہ ہے موت کے بعد۔ اب آپ دیکھیں کہ اولاد کی محبت اللہ نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز بغیر مطلب کے نہیں ہے نا۔ اولاد کی محبت ڈالی ہے کس لیے؟ آپ دیکھیں کہ جو ہے ماں باپ جو ہیں اپنے منہ کا نوالا چھین کر اپنے پیٹ میں نہیں لے جاتے، اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اس کی کمزور حالت ہے، اس کی پرورش کر، اس کو ذریعہ بنایا۔ حالانکہ اللہ پالنے والا ہے لیکن ذریعہ بنایا۔ اس ذریعے میں اللہ نے امتحان لیا ہے کہ اس ذریعے پہ یقین کرتا ہے انسان یا اس ذریعے کے ذریعے سے مجھے پہچانتا ہے۔ تو ذریعہ تو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے لیکن یقین کرو اللہ پر۔ ذریعہ نہ اپناؤ یہ بھی غلط ہے، ذریعہ اپناؤ یہ کہا گیا ہے لیکن یقین رکھو اللہ پر، اللہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، اگر میں تیرے ماں باپ کے دل میں تیرے لیے محبت نہ پیدا کرتا تو تجھے دنیا میں کوئی نہ پوچھتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپنا بچہ جب روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، ماں کہتی ہے ارے میرا بالک رو رہا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے۔ اور دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، ارے اسے لے جا باہر کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک جیون جینے کے جو بھی طریقے ہیں، انسانی حقوق، انسانوں کے ادھیکار قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں جو اللہ کے حکم ہیں۔ اگر انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اولاد کی پرورش کرے گا تو اولاد کی حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، تو اولاد کی پرورش کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا جنت میں، اس کو اچھا بدلہ دے گا۔ تو ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کری ہیں تو اپنا نوالا بھی جو ہے اپنے بچے کو کھلا دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھالی کریں، اس پہ کوئی خطرہ نہ منڈرائے، ذریعہ ہے۔ حالانکہ اللہ دیکھ بھالی کرنے والا ہے، ذریعہ بنایا، لیکن اس میں اعلان کیا کہ اس اولاد کی محبت میں مت ڈوب جانا، یہ دھوکہ ہے، یہ تو کچھ سمے کے رشتے ناتے ہیں، یہ تو اس لیے محبت ڈالی گئی ہے تاکہ تم اس کمزور حالت میں اولاد کو پال سکو، اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ مگر انسان تو اکیلا ہے، تو دنیا میں نے تجھے اکیلا بھیجا ہے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اکیلا تجھے بلاؤں گا، لہٰذا مجھے راضی کرنا تیرے جیون کا مقصد ہے، میرے حکموں کو پورا کر کے مر کے آ اور جنت میں پھر مزے کا جیون پا۔ تو دنیا میں میری مرضی پوری کر، پھر جنت میں تیری ہر خواہش کو میں پوری کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو اس محبت میں جو ہے ڈوب کر اور اولاد کی محبت میں ڈوب کر اپنے موت کے بعد کی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، جیون کے مقصد کا انہیں ہوش نہیں ہوتا اور اولاد کے لیے حرام حلال اچھے برے کرم کر کے حرام کی دولت اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے کرم برباد کر کے مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو انسان اس دنیا میں اللہ کی باریک قدرت کا مقصد پہچان کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا تو یاد رکھنا جنت میں اللہ کی رحمت کا سایہ پائے گا۔ کیسے؟ جیسے آپ دیکھیں گے جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو ماں باپ کا سایہ کتنا اچھا ہوتا ہے اس کے اوپر، ماں باپ کی رحمت کے سائے میں بچہ بالکل فری، بالکل آزاد اور بڑا سخی رہتا ہے۔ ماں باپ کو جو ہے سایہ سمجھتا ہے، اس کے اوپر کوئی خطرہ وہ ماں باپ دھیان رکھتے ہیں، کوئی خطرہ نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، بچہ گر نہ جائے، کس طرح سے پرورش کرتے ہیں ماں باپ بچے کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سایہ تو کچھ بھی نہیں ہے ماں باپ کا۔ بچے کو کتنا جو ہے سکون ملتا ہے ماں باپ کے سائے میں، ہے نا؟ کتنی خوشی ملتی نصیب ہوتی ہے اسے۔ بچپن میں جو ہے سب سے اچھا جیون کا جو سمے کا جو پل ہوتا ہے وہ بچپن ہوتا ہے ماں باپ کے سائے میں۔ تو بچے کو کتنا سکھ ملتا ہے، کتنا خوشی ہوتا ہے، کتنا خوش رہتا ہے، نہ کوئی ٹینشن نہ فکر۔ تو یہ جو ماں باپ کا سایہ ہے یہ تو کچھ بھی سایہ نہیں ہے، جو اللہ کا سایہ جنت میں نصیب ہوگا انسان کو۔ مگر جو انسان اس دنیا میں اللہ کی قدرت سے اپنے جیون کے مقصد کو پہچان کر اسے راضی کر کے جائے، اس کی کھوج کر کے، اس کو نصیب ہوگا۔ ماں باپ بچے سے پیار کرتے ہیں بے انتہا، اور بچے کو جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو فوراً دیتے ہیں ماں باپ۔ بچہ کہہ دے کہ باپ سے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو فون لا کے دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے جو انسان دنیا میں اپنے مالک کو پہچان کر اس کی مرضی کو پوری کرے گا، اس امتحان میں پاس ہوگا، اچھائی پر چلے گا، بھلائی پر چلے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کو راضی کر کے جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے جنت میں اس کی ہر خواہش، ہر مرضی کو پوری کرے گا۔
اس کے بولتے ہی پوری کرے گا، اس کے سوچتے ہی پوری کرے گا۔ تو بھئی انسان کے جیون کا مقصد ہے اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کرنا، اس کے حکموں پہ چلنا، اسے راضی کر کے مرنا۔ اب اس کی کھوج کرنے کے لیے اس کا گیان حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی۔